اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے اور اپنی عاقبت کو بخیر بنائیے. پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما، گناہوں کو معاف فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد. ایام ولادت حضرت امام رضا علیہ السلام ظاہر ہے کہ جب ولادت کی مناسبت ہوتی ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس امام کی زندگی کے سلسلے میں کچھ عرائض پیش کیے جائیں. اچھا وقت کم ہوتا ہے لیکن اسی مختصر وقت میں چند نکات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک نقطہ جو ہر دفعہ باقاعدہ طور پر بیان کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں امامت ایک الہی منصب ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخصیت بہت اچھی تھی، بڑی متقی شخصیت تھی، پرہیزگار شخصیت تھی اور ہم نے دیکھا کہ یہ اللہ والا ہے تو ہم نے اس کو پسند کرنا شروع کر دیا، اس کو ماننا شروع کر دیا اور پھر ہم نے اس کو کوئی اسٹیٹس دے دیا. جیسے دنیا میں ہوتا ہے، بہت سے ادیان میں بھی ہوتا ہے، کرسچینٹی میں بہت زیادہ ہے کہ اگر کسی نے بہت زیادہ دین پہ زندگی گزاری اور اس کی کچھ کرامتیں نظر آئی ہیں تو اس کو ماننا شروع کر دیا، کسی کو سینٹ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا. ہندوازم میں بھی ہے، بدھزم میں بھی ہے، حتیٰ سکھوں میں بھی ہے. مسلمانوں میں تو خیر آپ کے پاس مثالیں اتنی ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ایک کانسیپٹ یہ مسلمانوں میں آ رہا ہے کہ مثلا ہم بھی اپنے اماموں کو اس لیے کہ بہت اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، اللہ والے تھے تو ہم ان سے پسند کرتے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. یہ سب باتیں صحیح ہیں اپنی جگہ پر کہ وہ نیک تھے، وہ اچھے تھے، وہ اللہ والے تھے، لیکن ہمارا ان کا ماننا اس بنیاد پر نہیں ہے، ورنہ پھر بہت سے نکل آتے. ہمارا ان کو ماننا اس بنیاد پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اور ہم رسول اکرم کے بتائے ہوئے ان اولی الامر کو اپنا اولی الامر، اپنا امام اور رسول اکرم کے بعد آفیشیل خلیفہ مانتے ہیں. یہ چیز ہمیشہ واضح کرتے رہیں کیونکہ ہم بھی اب اماموں کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کوئی مثلا بڑی اچھی شخصیت ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے. اور جناب جیسے دوسروں کی تعریفیں ہونے لگتی ہیں ویسے اماموں کی تعریفیں ہونے لگتی ہیں، پھر دوسروں کے بارے میں کچھ اور، یہ غوث ہیں، یہ فلاں ہیں، تو ہم بھی اپنا لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے امام وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منسوب کیا اور رسول اکرم نے بیان فرمایا. باقی کوئی کسی کو مانے، کوئی کسی کو نہ مانے، ہمارا. اور دیکھیے عصمت کے عناوین بھی 12 اماموں کے لیے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے لیے اور خاتون جنت کے لیے. میں جس ڈائریکشن سے بات کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے. سب اچھے ہوں گے، ہمیں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو بڑی بڑی شخصیت ہیں. جناب سلمان فارسی کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟
جناب ابوذر کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ہاں، عمار یاسر کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ میر سمیت عمار کا. لیکن ہمارے پاس آفیشیل سند یافتہ جس سے ہم دین لیں گے وہ 12 امام ہیں، اور ہم اپنے زمانے کے امام سے باقاعدہ مدد مانگتے ہیں اور وہ ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں. اور 11 اماموں کے اقوال ہمارے لیے حجت ہیں، اس لیے کہ رسول اکرم نے ان کا قول ہمارے لیے حجت قرار دیا. اب زمانے نے کیا کیا؟ زمانے نے آ کے اپنی طرف سے خلفاء چننا شروع کیے، اور پھر جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. اب وہی خلیفہ نیچے آ کر کبھی مروان جیسا شخص خلیفہ بنتا ہے جس کو رسول اکرم نے، آپ تصور کر سکتے ہیں اگر نمازی کسی امام جمعہ کو نکال دے تو کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہوگی اس کو لا کے پھر سے امام جمعہ بنائے. اور رسول اکرم کسی کو مدینہ سے اس کے باپ کے ساتھ باہر نکال لیں اور پھر ہم کہیں نہیں یار چلو اب واپس لے آؤ، کوئی بات نہیں. سوالات تو ہمارے پاس بنتے ہیں. وہ جو خلافت کا سلسلہ شروع ہوا وہ وہاں تک پہنچا کہ ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے لوگ بھی ظاہری خلافت کے منصب پر آئے. اور جب 7ویں امام علیہ السلام کو قید، دیکھیں سلسلہ ہمیشہ کاؤنٹ کرواتا ہوں، مولا کائنات کی شہادت، امام حسن کو زہر، امام حسین کا کربلا کا واقعہ، چوتھے امام کا کہ کیا کہتے ہیں اسارت، اور پھر مدینے کی زندگی، 5ویں اور 6ٹھے امام علیہ السلام کا علمی کام اور علمی پھیلاؤ، 7ویں امام علیہ السلام کو لے کے پھر جیل میں ڈال دیا، قید خانے میں ڈال دیا. اور اس قید خانے کی وجہ سے جو علمی خدمات ہو سکتی تھی نہیں ہوئی، تو اخلاقی خدمتیں انجام دینا شروع ہو گئے امام علیہ السلام، اور یہاں تک کہ ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے تک دوسرے. اب اگر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو کیوں بار بار کبھی زہر دے کے شہید کرتے ہو، کبھی قید خانے میں ڈال دیتے ہو؟ اب جب 8ویں امام علیہ السلام کا زمانہ آتا اور امام رضا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ بہت ہی مؤثر شخصیت ہو رہی مدینہ میں اور ان کے اثرات دور تک جا رہے ہیں، تو اب دیکھا زندان اثر نہیں کرتا ہے، آزاد چھوڑ دینا ان کے لیے نقصان دہ ہے. تو انہوں نے نیا طریقہ سوچا، اور طریقہ کیا سوچا کہ امام علیہ السلام کو مرو، یعنی نیشاپور کا جو علاقہ تھا اس کو مرو کا نام دیا جاتا تھا، وہاں پر بلایا گیا. ویسے تو قید کر کے لائے گا لیکن ظاہری طور پر شان و شوکت سے لائے گا. اور جب لایا گیا ہے اور جب سواری امام علیہ السلام کی گزری ہے کہیں سے، تو ہزاروں لوگ کاغذ اور قلم لے کر کھڑے تھے کہ رسول کے نواسے ہوتے ہیں نا، نواسے کا ایک دیدار ہو جائے اور ان کی زبان سے کلمہ سن لیں ہم. جتنا تم حق کو دباتے ہو نا، حق اتنا ہی کھل کے نکھر کے سامنے آتا ہے. امام علیہ السلام کو مجبور کیا گیا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہماری کا پردہ ہٹائیں اور اپنا دیدار کروائیں. جب امام علیہ السلام نے دیدار کیا، لوگوں نے جو درود پڑھا اور جو امام کا استقبال کیا، تو اب مجبور کہ امام نے پردہ ڈال دیا. امام کو مجبور کیا گیا کہ اب ہمیں آپ کوئی نہ کوئی حدیث تو سنائیں. تو امام علیہ السلام نے بھی پھر کیا کہ پردہ ہٹایا اور کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے امام محمد باقر سے سنا، انہوں نے امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے امام حسین سے سنا، انہوں نے امام حسن سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا. اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی بتا دیا تمہاری سندیں جہاں سے جاتی ہوں ہماری سندیں ڈائریکٹ جاتی ہیں. اللہ صلی اللہ. اور اس سند کو علم حدیث میں، علم روایت میں یہ کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب. یہ سونے والی سند ہے، اس لیے کہ اس کے درمیان میں کوئی لوہا کوئی اور چیز بیچ میں نہیں ہے، جو ہے وہ سنہری الفاظ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں تک کہ رسول اکرم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کلام لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی
لا الہ الا اللہ جو کہے گا وہ میرے حصن میں داخل ہو جائے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی شرط ہے، اور اس شرط میں سے ایک شرط میں ہوں، درود پڑھ دیں محمد۔ یعنی کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن امن عذابی، جو میرے حصار میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور میں دیکھیں کتنے واضح طور پر، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی ہے۔ جب زمانے کے بادشاہ نے دیکھا کہ ابھی تو آئے نہیں ہیں اور یہ صورتحال ہو گئی ہے تو آگے کیا ہوگا، تو پہلے تو امام کو کہا کہ آپ ظاہری خلافت سنبھال لیں۔ امام علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے الفاظ کیا تھے، اگر یہ تیرا حق ہے تو دے کیسے رہا ہے، اور اگر تیرا حق نہیں تو دے کیسے سکتا ہے مجھے، یعنی نہ تیرا حق ہے نہ تو دے سکتا ہے، یہ تو ہماری چیز ہے جو چھنی ہوئی ہے۔ امام نے قبول نہیں کیا تو پھر امام کو مجبور کیا کہ اچھا آپ ولایت عہدی قبول کریں۔ جو صورتحال تھی، ہم امام کے کسی کام پر اعتراض کیسے کریں، ہمیں بعض بزرگوں کے کام سمجھ نہیں آتے تو امام کے کام کیسے سمجھنا ہے۔ آپ کو مثلا اب مثال دوں گا تو کہیں گے اس کو امام سے ملا دیا، چھوڑ دیجئے، درود پڑھ دیں محمد۔ امام علیہ السلام نے ظاہری ولایت عہدی قبول کی اور یہ شرط لگائی کہ میں حکومت کے کسی کام میں کوئی دخالت نہیں دوں گا۔ بس ایک نماز عید کا وقت آیا اور اس نے کہنے کو تو کہہ دیا کہ آپ نماز عید پڑھائیے گا۔ جب امام نماز عید کے لیے نکلے نا، نماز رسول ہے نا، اس شان سے نکلے ہوں گے کہ جس شان سے نکلنا چاہیے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب آپ اس عظمت اور شان و شوکت سے نکلے ہیں عید کی نماز کے لیے تو زمانے کے بادشاہ کو کہہ دیا کہ اگر اتنے نماز عید پڑھا لی انہوں نے تو پھر واپسی پہ تیری حکومت باقی نہیں رہے گی۔ وہیں سے امام کو واپس پلٹا دیا گیا۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب تک امام علیہ السلام وہاں رہے ہیں حکومت کے لوگ پریشان رہے ہیں کہ کیا کریں۔ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ لوگوں پر امام اپنی حجت تمام کر دیتے تھے۔ جیسے کہ امام کا کام ہی حجت تمام کرنا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ ہوتا ہے کہ جب اماموں کو برداشت نہیں کیا یا ان کو شہید کر دیا گیا یا پھر انہیں شمشیر سے شہید کر دیا گیا یا انہیں زہر دے دیا گیا۔ لیکن یہ چند سال جو امام علیہ السلام اس علاقے میں گزار کے گئے ہیں اس کا اثر آج تک دنیا میں موجود ہے، اور وہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اور دیکھ لیجئے جتنا ہمارے مکتب کو دبایا گیا، جتنا ہم پر ظلم کیا گیا، الحمدللہ آج اتنی ہی مضبوطی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ باقی دوسرے حصے میں پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمیں اپنے مکتب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا۔ ہمارے مکتب میں جو خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہدایت فرما دے، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کی ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اور ہمارا بھی ایک اور امتحان ہو گیا کہ 6 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک اور بھائی کو اپنے پاس بلا لیا۔ بہرحال آپ میں سے بہت لوگوں نے فون کیا، جنازے میں شریک ہوئے، مجلس میں شریک ہوئے، فاتح کے لیے آئے، پیغام دیے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائیں اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائیں۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد۔
پہلے خطبے کے آخر میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مکتب کو وہ عزت اور کرامت اور شرافت دی ہے کہ جو کسی اور مکتب کو نہیں دی، سے کہ یہ مکتب وہی مکتب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم اور پھر ائمہ معصومین کے ذریعے بھیجا۔ آج آپ دیکھ لیجئے دنیا میں غزہ سے وہاں کے چیف جو میڈیکل آفیسر ہیں یا جو بھی، انہوں نے پھر سے پیغام دیا ہے کہ اب ہمارے پاس معالجے کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ وہاں سے ہم دیکھتے ہیں رفح پہ بھی ایک بہت بڑی موومنٹ شروع ہوئی ہے، ان کے بھی بہت سے کتے جہنم واصل ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس چیز کو دیکھنا ہوگا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کوئی اور اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھا ہے تو وہ ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، اب رشیا نے یمن کے ساتھ ایک باقاعدہ پیکٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ اسرائیل کو مزہ چکھایا جا سکے۔ وہاں سے حزب اللہ نے جو 2-3 دن کے اندر جو حملے کیے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، اور اس سے آگے پھر عراق کے جو لوگ آمادہ ہو چکے ہیں اور جو خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکتب ہی مکتب حق ہے، اور اس پر چلنے والے شہادت کو اپنے لیے افتخار سمجھتے ہیں۔ اب چونکہ وہاں پر آپ کے مکتب کے لوگ خدمت کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسا کھیل شروع ہوا ہے جس کو میں بیان تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ جس طرح سے آپ خام و خواہ کی چیزیں سامنے لا کر ہمارے جوانوں کو اذیت دے رہے ہیں، اس سے سوائے اس کے کہ آپ صہیونیوں کی مدد کر رہے ہیں یا ان کی مدد کرنے والوں کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں، اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں ان ذمہ داروں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ 2 سال بعد یہی ہوگا کہ یہ تو بے گناہ تھے، یہ تو یوں ہو گیا، یہ تو یہ ہو گیا، غلط ہو گیا۔ جو چور ڈاکو معلوم ہیں ان کو تو آپ نے کچھ کیا نہیں، اور ایک عنوان بنا کر آپ نے ایسا کام شروع کیا ہے، وہ آپ کو خود ہی گلے پڑ جائے گا۔ میں اس بات کو واضح کر دوں، اس مکتب کا ہر شخص ملک کا وفادار ہے، ملک کے قانون کی پیروی کرتا ہے، اور آپ اگر اس کو اٹھا کر الٹا بھی لٹکا دیں گے تو وہ برداشت کر لے گا، لیکن ملک کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اگر مقدس مقامات پر وقت آتا ہے اور اگر کوئی جرات کر کے ان مقامات کے دفاع کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنا دینی فرض سمجھتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس بارے میں غور کریں۔ بلکہ میں تو توقع رکھتا تھا کہ پاکستان سے ایک پوری بٹالین تیار ہوگی اور حکومت، علماء شیعہ، علماء اہل سنت اس بٹالین کو لیڈ کریں گے اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے جانیں دیں گے یا بھیجیں گے۔ لیکن یہاں کا ماحول تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے، منفی اثرات ڈالے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تم کرتے ہو وہ بھی لکھتے ہیں، یعنی جو تم کر رہے ہو، اور جو اس کے آثار ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ اور پوری عرب دنیا جس عیاشی میں پڑی ہوئی ہے، اس طرح سے مودی لعنتی کو دیکھیے، یہ مودی نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے خلاف الیکشن کے دوران کتنا گندا اور سنگین بیان دیا ہے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے کسی، کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں، کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان پھر انسان ہے، جب اس کی ضمیر کی آواز اسے تنگ کرنا شروع کرتی ہے تو پھر اسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، اور پھر وہ ہوتا ہے جس کی کوئی توقع نہیں رکھتا ہے۔ میں صرف یہی نصیحت کروں گا، مظلوم فلسطینیوں کے لیے کچھ سوچا جائے، حکومت لیول پر، سرکار کے لیول پر علماء کو بٹھایا جائے اور ایک باقاعدہ پروگرام کیا جائے۔ کیسے آپ نے امریکہ کے کہنے پہ افغانستان میں مدد کی تھی، مجھے معلوم ہے میری باتیں کیا نتیجہ لائیں گی اور کہاں تک لے جائیں گی۔ تو افغانستان میں مدد کے لیے اگر جا سکتے ہیں تو کیا فلسطین بھائیوں کی مدد کے لیے نہیں؟ بچے ذبح ہو رہے ہیں، عورتیں بیچاری
شہید ہو رہی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک پوچھنے والا ہے، جب پوچھے گا تب دیکھا جائے گا تم جواب دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے ہو. درود پڑھ دیں محمد والے. بہرحال میں نے تقریباً چیزیں مختصر کور کر لی. دعا کیجیے اللہ مجھے ہمت دے تو ہم کو برداشت کر سکوں. گرمی کی شدید لہر آنے والی. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں جناب ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانی بدن ہے، دھوپ کا اس پہ اثر ہوتا ہے. ٹوپی کپڑا کچھ بھی سر پہ رکھ کے کھلی جگہ پہ جائیں. پانی کا استعمال کریں، سبیل حسین لگائیں، شربت پلائیں. موقع ہے، اچھا ہے، کوشش کریں. پرندوں کے لیے پانی رکھیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. حیوانوں کے لیے رکھیں، پرندوں کے لیے رکھیں. خود بھی پانی کا انتظام کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں. اس لیے کہ یہ مئی کا آخری حصہ جو ہے، اب 15 کے بعد یہ شدید گرمی کی لہر ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر ایک کو بھی ہیٹ اسٹروک ہوا تو اس کی پوری فیملی بیچاری پریشان ہو جاتی ہے. میرا کام یہی ہے. بہرحال اس سے زیادہ میں گفتگو کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی بھی مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں بھی اس 6 مہینے میں دوسرے غم کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پریشانیوں کو دور فرما. مہنگائی، مشکلات، سیاسی مسائل بہت سے ہیں، لیکن فی الحال ہمت نہیں کہ میں مزید عرض کروں. پڑھنے والے میرے پیارے ملک و امریکہ کے ہمارا بنا. ذمہ داروں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما. بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے. مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما. پالنے والے جو بے گناہ ہیں اور جن کو خام خواہ طور پر اٹھا لیا گیا انہیں جلد از جلد رہا فرما. نوجوان نسل کی بہتر تربیت کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.